بنگلور کے دارالسلام میں 12 دسمبر جمعے کی شام جشن ولادت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا منایا جا رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، انتہائی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس جشن کو مدر ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ شہر بنگلور کی 4 مشہور خانقاہوں کی جانب سے یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ خانقاہ وارثیہ، خانقاہ مولا علی، خانقاہ ازدقیہ اور خانقاہ ترابیہ کی جانب سے یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ مولانا شہباز علی صابری مقرر خصوصی ہوں گے۔ 12 دسمبر کو ہونے والے اس پروگرام کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے 4 خانقاہوں کی جانب سے پریس کانفرنس منعقد ہوئی۔ خانقاہ ترابیہ کے سرپرست سید شاہ زین العابدین ترابی، خانقاہ مولا علی کے نمائندے صوفی غلام محمد قادری، خانقاہ ازدقیہ کے سجادہ نشین حافظ امین الحق قادری اور سماجی کارکن شبیر احمد نے میڈیا سے خطاب کیا۔ تمام مومنین و مومنات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی ہے۔ خواتین کے لیے پردے کا علیحدہ نظم رہے گا اور تمام شرکاء کے لیے لنگر کا بڑے پیمانے پر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ جو ہے جمادی الثانی 20 تاریخ کو ہے، اور سرکاری جو ہے دسمبر 12 تاریخ کو 4 خانقاہوں کی جانب سے جو ہے ہمارے حضرت ڈاکٹر عارف وارثی صاحب، ہمارے سید امین الدین ازدق صاحب قاری اور حافظ صاحب اور غدیری صاحب، اور خانقاہ ترابیہ کی جانب سے 4 خانقاہوں کی جانب سے 12 دسمبر کو دارالسلام کے اندر جو ہے، جو انفینٹری روڈ میں دارالسلام ہے، کوئنس روڈ میں جو دارالسلام ہے، دارالسلام میں جو ہے الحمدللہ پروگرام طے پایا ہے، جس کے اندر علماء اور مشائخ کا بیان رہے گا، اور جو ہے انشاءاللہ لنگر کا انتظام رہے گا، اور نعت خوانی ذکر کی محفل رہے گی، اور جو ہے خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے، اور 4 خانقاہ سے یہ اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو اور ثواب دارین حاصل کریں۔ شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج آپ تمام لوگوں کو اطلاع دیتے ہوئے یہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ 4 خانقاہ ہیں، خانقاہ وارثیہ، خانقاہ ترابیہ، خانقاہ مولا علی اور خانقاہ ازدقیہ کی جانب سے جشن مولود بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بڑے ہی تذک و احتشام، شان اور شوکت کے ساتھ دارالسلام کوئنس روڈ میں 12 دسمبر 20 جمادی الثانی کو منایا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے خاندان چلا، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے۔ ہم لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے تذک و احتشام، شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں، جس سے میرے نبی خوش ہوتے ہیں، جن سے میرے نبی کا خاندان چلا، جن کو دیکھنے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی محسوس کرتے تھے، اس ذات برکت کی ولادت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بی بی فاطمۃ الزہرا کو دیکھتے تو آپ کی پیشانی کو چومتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، کہیں سفر پر جاتے تو آپ ان سے ملاقات کرتے، اور سب سے آخر میں بی بی فاطمۃ الزہرا کو الوداع کہتے، اور جب واپس اپنے
گھر پر واپس آتے تو سب سے پہلے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرتے اور آپ کو اتنا چاہتے کہ جس سے اتنا کسی اور کو آپ نے نہیں چاہا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلا. آپ کے والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کے شوہر ساری کائنات کے ولایت کے شہنشاہ مولا علی مشکل کشا ابن ابی طالب ہیں. آپ کے بیٹے امام حسن سیدنا شباب اہل الجنہ جنت کا سردار امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں. جنت کے سردار سیدنا شباب اہل الجنہ سیدنا امام حسین شہید دشت کربلا کی بھی شہید دشت کربلا بھی بی بی فاطمۃ الزہرا کے فرزند ارجمند ہیں. تمام جنتوں کے سردار جو ہے نوجوانوں کے سردار امام حسن و حسین ہیں اور امام حسن و حسین کی جنت بی بی فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں. ان کا آج جشن جو ہے ہم لوگ بڑے ہی تذک و احتشام کے ساتھ دارالسلام کوئنس روڈ میں منا رہے ہیں. آپ تمام سے گزارش ہے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے. یہ آج کل منانے کی جو ہے منایا نہیں جاتا لیکن یہ خانقاہوں میں ہمیشہ سے منایا جا رہا ہے. یہ 4 خانقاہیں گزشتہ 2-3 سالوں سے مکمل طریقے سے بڑے رزق و احتشام کے ساتھ مناتے ہیں. اس سال بھی ہم لوگ جو ہے دارالسلام میں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مولود جشن میلاد النبی میلاد بی بی فاطمۃ الزہرا اور جو ہے برتھ ڈے بی بی فاطمۃ الزہرا کا منایا جا رہا ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے عاشقان اہل بی بی فاطمۃ الزہرا عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ اس محفل میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل انبیاء والمرسلین وبارک سلیم. السلام علیکہ یا سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین. السلام علیکہ یا زوجۃ علی الامیر المومنین. السلام علیکہ یا امت ائمۃ المعصومین یا فاطمہ الزہرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی اور مسرت کا مہینہ ہے جمادی الثانی. 20 جمادی الثانی ماں خاتون جنت کی سردار سیدۃ نساء العالمین سارے عورتوں کی سردار جنتیوں کی سردار ماں فاطمہ زہرا. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ازل سے ابد تک جتنی بھی عورتیں ہیں چاہے وہ حوا علیہ السلام ہو حضرت نبی آدم کی بیوی, چاہے وہ عیسیٰ کی ماں مریم ہو, چاہے اسماعیل اور اسحاق کی ماں حضرت حاجرہ حضرت سارہ ہو, نبیوں کی مائیں ہو نبیوں کی بہنیں ہو یا کوئی بھی ہو کائنات میں آخری دنیا تک جو بھی ولیہ ہو مومنہ ہو وہ ساروں کی سردار خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. یہ اہم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو یہ مقام دیا تھا. خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے 3 فضیلتیں ہیں جو اے فاطمہ تم مجھ سے بھی افضل ہو. جو کائنات کے سب سے بعد خدا سب سے افضل ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسی افضلیتیں ہیں جو مجھے بھی نہیں ملی اے فاطمہ تمہیں ملی. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ آتے تو اپنی مسند کو چھوڑ کر فاطمۃ الزہرا سے کہتے اے فاطمہ زہرا آپ پر سلام ہو, میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو, میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو. سارے صحابہ آتے, انبیاء کی ارواح آتی, ساری کائنات کے فرشتے ملائکہ رسول کے در پر آتے, سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بیٹھ کر ملتے اور سب کہتے کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان. مگر فاطمۃ الزہرا کو اتنا ادب کرتے کہ وہ خود چل کر جا کر کہتے اے فاطمہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان, اور اپنی مسند پہ پہلے فاطمہ زہرا کو بٹھاتے اور بعد میں خود بیٹھتے اور یہ پیغام دیتے جس نے فاطمۃ الزہرا سے راضی ہوئی, جس سے راضی فاطمہ زہرا ہوئی اس سے راضی میں ہوا میرا خدا ہو, جس سے ناراض میری فاطمہ زہرا ہوئی اس سے ناراض میں ہوں اور میرا خدا. اب یہ فاطمۃ الزہرا کی جو ولادتیں ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خوشی تھی. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولود فاطمہ خود اپنے ہاتھوں سے منایا. جب فاطمۃ الزہرا آئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سب سے بڑا نجات کا ایک وسیلہ ملا,
تو فاطمۃ الزہرا کی ولادت اس بار ہمارے چاروں خانخواہوں سے ہم کر رہے ہیں، خانخواہ مولا علی قادری، خانخواہ ترابیہ، خانخواہ ازدقیہ، خانخواہ وارثیہ سے ہمارے وارثی صاحب کچھ مصروفیات سے نہیں آ سکے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کلپ دینے کے برکت ہم لوگ اہل بیت کے اوپر کام کر رہے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، ان کا دامن مضبوطی سے تھامو، اگر تھامو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ لوگوں نے آج ہمارے اہل سنت میں، ناسبیت میں، خارجیت میں، منافقت میں اندر گھس کر کیا کیا ہے، سارے اہل بیت کے جو عنوان ہیں ان کو چھپا دیا، ان کو مٹا دیا، اور ان کو کوئی کرنے کا کوئی یہ نہیں۔ تو رسول اللہ کے مطابق، قول کے مطابق جس نے ان کو پکڑا وہ گمراہ نہیں۔ ہم یہاں پر لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچا رہے، رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ کی بات پر، ان کے حکم پر، اس لیے فاطمۃ الزہرا کی ولادت کر کر اس میں فاطمۃ الزہرا کے نام پر کھانا کھلانا، ان کے نام پر کپڑے بانٹنا، ان کے افضلیت، ان کی فضیلت بتانا۔ جیسے میں نے کہا 3 فضیلتیں ہیں، خود رسول اللہ نے فرمایا جیسا اے فاطمہ تمہارا باپ ہے کسی کا باپ نہیں، کیونکہ خاتم الانبیاء سید المرسلین جیسا باپ کسی کو نہیں ملا جس کو فاطمہ کو ملا۔ جیسا تمہارا شوہر ہے کسی کا شوہر نہیں، تمہارا شوہر قسیم النار و جنہ، جنت اور دوزخ کو بانٹنے والے علی ہیں۔ جیسے تمہارے بیٹے ہیں جنت کے سردار، کسی کے ویسے بیٹے نہیں، سارے سرداروں کی نسبت فاطمہ زہرا کو ملی۔ ویسے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، پھر بھی وہ نسبت رسول کو نہیں ملی جو فاطمہ زہرا، اس نے اس لیے فاطمہ زہرا کو عزت کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کو دکھایا۔ ہم اہل سنت رسول پر چلتے ہوئے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کی بڑائی اور ان کی بلندی دکھائی ہے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ فاطمۃ الزہرا کے عنوان کو ہم دیکھتے ہوئے ان کی ولادت پر ان کی افضیلت بیان کرنے کے لیے مشہور معروف عالم ہمارے مشائخ اکرام اور دیگر منقبت پڑھنے والے آ رہے ہیں۔ اور کیا فاطمۃ الزہرا کیا ہستی ہے، کیونکہ آج جتنی بھی عورتیں دنیا میں جی رہی ہیں وہ ساری عورتیں، چاہے ماں، بہن، بیٹی، بہن، سب کچھ ہو، وہ ساری عورتیں فاطمۃ الزہرا کی سنت پر چلتی ہیں، انہی کی سنت پر پاکی ہو، نماز ہو، ہر چیز ہو، انہی کی سنت پر چلتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن کم تھا، اہل بیت کے بارے میں ایجوکیشن کم ہے، اور اگر دامن تھام لے، اہل بیت کا اگر دامن تھام لے تو یہ فرقہ بازی نہیں رہے گی، کیونکہ اہل بیت کو ماننے کے لیے بریلی، دیوبندی، وہابی، چکڑالوی یہ ہونا ضروری نہیں، اہل بیت کو ماننے کے لیے ایک سچا پکا انسان ہونا ضروری۔ ہم لوگ انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اہل بیت نے کھلایا پلایا دنیا کو، اس نار کی دنیا کو جہنم کی دنیا سے لے کر نور کی دنیا تک لے گئے۔ تو فاطمۃ الزہرا کی ولادت انشاءاللہ 12 دسمبر اس بار دارالسلام کوئنس روڈ وہاں پر ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سارے جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، سب لوگ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں کہ آل محمد کون ہے، جو درود میں ہیں شامل ہیں، ہر نماز میں شامل ہے، ہر چیز میں شامل ہے درود، اس میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، اور محمد کے بعد وہ آل محمد کون ہے نہیں جانتے۔ وہ آل محمد کے اندر وہ سب سے بڑی جو مرکز آل محمد ہے وہ فاطمہ زہرا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں، صرف آل محمد آل محمد، آج بیٹھے کوئی بھی کہہ دیا کہ میں یہ ہوں میں ہوں، آل محمد جس پر درود بھیجا جاتا ہے وہ فاطمہ پر بھیجا جاتا ہے، وہ علی پر بھیجا جاتا ہے، وہ حسن پر بھیجا جاتا ہے، وہ حسین پر بھیجا جاتا ہے، سلامتی ان پر بھیجی جاتی ہے، مگر لوگوں کو پتہ نہیں کہ فاطمہ زہرا اس درود میں ہیں جو ہر روز آپ کی نماز میں شامل ہے، آپ کی دعاؤں میں شامل ہے، آپ کی ہر عبادت میں وہ فاطمہ زہرا شامل ہے۔ جب ان میں شامل کر کر رسول اللہ نے دکھا دیا، کیوں نہ ان کو ہم خوشی منائیں جس دن فاطمۃ الزہرا اس دنیا میں تشریف لائی، اور لوگوں کو یہ کیوں نہ اسپریڈ کرے یہ امن کا، یہ سلامتی کا، اور یہ اہل بیت کی محبت کا، جس میں کوئی بیر نہیں کہ صرف ہمارے 4 خانخواہ والے آنا، یہ صرف ہم غلامی کر رہے ہیں، یہ سب پورا کرانے والی فاطمہ زہرا، سب کرانے والی فاطمہ زہرا، یہ ہمیں نہیں کہ ہم کریں، ہم کوئی کام کہیں کر ہی نہیں سکتے جب تک ان کا حکم نہیں ہوتا،
वो कोई हो सकता है। जो जो फातिमतुज ज़हरा जिसे जिसे चाहेंगी वो सब उनकी महफिलों पे आएंगी इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है, सारे औरतों है, बच्चों आए, सब बड़े आए, ताकि पता चले कि फातिमतुज ज़हरा क्या हस्ती हैं। और ताम का उनका लंगर है, फातिमा ज़हरा भी होगा इंशाअल्लाह, उनके बारे में बयानात भी होंगे और मालूम कराया जाएगा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह कितनी इस्लाम के अंदर अहमियत होती है। तो आपसे गुजारिश है, सारे जितने भी मशाइख इकराम हैं, जितने भी उनके मुरीदीन हैं और जितने भी हमारे अमायदीन शहर हैं और जितने भी फातिमतुज ज़हरा की शफात लेने वाले लोग हैं, सारों को ये मैसेज दिया जाता है और गुजारिश देते हैं कि इंशाअल्लाह आप आए और फातिमतुज ज़हरा की महफिल में आकर विलादत में शामिल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With immense pleasure and happiness, I would like to inform all the Mu'mineen we are celebrating the birthday of Bibi Fatimatu Zahra Salamullah Alayha on 12th December at Darus Salam Queens Road, located next to Shifa Hospital. This is a great opportunity for all the believers who believe on our Prophet Muhammad, peace be upon him, and his family, who have given a great sacrifice for the cause of religion, peace, humanity, and their preachings are preached all over the world, and people who are having the consciousness of the religion and the sanctity of Islam believe in the principle of Prophet Muhammad, peace be upon him, and his family. So I request all the brothers and sisters to participate in this great occasion of celebrating the birthday of Bibi Fatimatu Zahra Salamullah Alayha on 12th December at Darus Salam Queens Road next to Shifa Hospital. Thank you. 4 p.m. onwards.